پیارے برادران صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، امید کہ آپ حضرات بخیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خدا کے فضل و کرم سے اللہ کی عبادت میں محنتیں کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، پچھلے ویڈیو میں نے وضو کے متعلق کچھ باتیں اپنے چینل پہ ڈالی تھی، اس لیے کہ میں نے حالات اپنے ملنے والوں کے تو دیکھے ہی، بعض جگہوں سے بھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وضو یا غسل کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو میرے دل کے اندر یہ فکر جگی کہ اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس علم کو قوم تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم دعوے تو حج کے فرائض کی کرتے ہیں لیکن غسل کے فرض بھی یاد نہیں ہے۔ میرے بھائی، شروع سے ہم چلیں، پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی کے ساتھ ہی ہر عبادت قابل قبول ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں وضو کے متعلق باتیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، اس کے اندر وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات اور مکروہات تھے۔ امید کہ آپ حضرات بخوبی اس کو یاد کر رہے ہوں گے، اور میں اس ویڈیو کے اندر غسل کے متعلق باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو یاد ضرور کریں گے۔ میرے بھائی، ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ غسل کتنے طریقے کا ہوتا ہے، غسل کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیں، غسل کی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم غسل کی ہے جبکہ غسل فرض ہو جاتا ہے، دوسرا موقع جب ہے جب غسل کے سنت ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ غسل کرنا مستحب ہے۔ تو میرے بھائی، غسل فرض کن حالتوں میں ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ غسل 5 چیزیں ایسی ہیں جن حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ سونے میں احتلام ہو جانا، دوسری چیز یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، اور تیسری چیز یہ ہے بیوی کے ساتھ جمع یعنی ہم بستری کرنا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت کے حیض کا بند ہونا، اور پانچویں چیز نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بند ہونا۔ یہ چیزیں اگر انسان سے ہو جائے تو اس حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، بہت زیادہ ہمارے اندر یہ چیز کمی محسوس کی گئی ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، کن حالتوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ تو میرے بھائی، پہلی چیز جمعہ کے نماز کے لیے غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ دوسری چیز دونوں عیدوں کے نماز کے لیے غسل کرنا،
اور تیسری چیز حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، اور چوتھی چیز عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا۔ یہ 4 چیزیں غسل میں سنت ہیں۔ اور میرے بھائی 7 چیزیں غسل کے اندر مستحب ہے، یعنی ان حالتوں میں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز شب برات پہ غسل کرنا، دوسری چیز عرفہ یعنی کہ 9ویں ذی الحجہ کی رات میں غسل کرنا، اور تیسری چیز سورج یا چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا، اور چوتھی چیز نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا، اور 5ویں چیز مکہ یا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، اور 6ٹھی چیز اگر کسی میت کو جنازے کو ہم نے نہلانے کے بعد غسل کرنا، اور 7ویں چیز کوئی غیر ایمان والا اگر ایمان میں داخل ہوا ہے اس کے بعد غسل کرنا۔ تو میرے بھائی غسل 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ کچھ حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں غسل کرنا سنت ہے، اور کچھ حالات ایسے بنتے ہیں جس پہ غسل کرنا مستحب ہے۔ میرے بھائی جن لوگوں کو شرم آتی ہو مسجدوں میں مدرسوں میں اپنے سمجھداروں سے سیکھنے میں، ان سے میری خاص کر کے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور یاد کریں، ایک علم کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ انشاءاللہ اس سے جانکاری ہوگی، اور جب یہ پاکی اور ناپاکی کی حالت کو ہم جانیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد عبادت کا ذائقہ اور مزہ آئے گا، اور عبادت کی ہمیں زیادہ توفیق ملے گی۔ ہم ناپاکی کا بہانہ ہرگز نہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کتابوں سے ہم سب یاد نہیں کر پاتے۔ میرے بھائی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم غسل کے فرائض اور غسل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے اس کو یاد کریں، بار بار دیکھ کر کے یاد کریں، اور لفظ ایمان والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور خاص کر کے ہمارے اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اور میرے بھائی اس کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو، یہ بھی بہت بڑے دین کے کاموں میں سے ہے، اس لیے کہ آج کے وقت میں موبائل کا زمانہ ہے، لوگ موبائل دیکھیں اور ایسی چیزوں کو دیکھیں، یاد کریں، انشاءاللہ اس کے اندر علم میں اضافہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر غسل کے فرائض اور غسل کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔